اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں بار بار علماء کو اور مدارس کو متنبہ کرتا رہا کہ آج بات مسجد کے لاؤڈ سپیکر تک آ گئی ہے، کل آپ کے مدارس اور خانقاہوں تک بھی بات آنی ہے، اس لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اور آج اس وقت پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ چل رہا ہے، جو کہ مذہبی جماعتیں اور مدارس والے کہتے ہیں کہ ہم آزاد کام کرتے رہیں گے، جبکہ حکومت بضد ہے کہ ہم مدارس کو اپنی تحویل میں لے کر اپنی مرضی کا نظام تعلیم اور اپنے اساتذہ لگائیں گے۔ دوسری صورت میں اس طرح سمجھا جائے کہ جیسے حکومت چاہے گی وہ مدارس کی پالیسی بنائیں گے، یا جیسے چاہے وہ مدارس کو بند کر دے، یا پھر مدارس اپنی مرضی کے خطابات کروا دے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مدارس کا معیار سب سے بہترین ہے، جہاں لاکھوں طلباء دینی تعلیم کی سہولتیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ یونیورسٹیاں 50 سے 60% طلباء نشائی بن رہے ہیں، جو کہ مدارس میں ایسا نظام نہیں ہے۔ اور مدارس سے لاکھوں طلباء حفاظ اور علماء کرام بن رہے ہیں، اور مدارس کے اساتذہ کرام بھی موجودہ مہنگائی کے شدید دور میں بھی قلیل تنخواہ پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سرکاری اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ کی طرح کبھی بھی سڑکوں پر احتجاج نہ کیا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائے ورنہ ہم مدارس چھوڑ دیں گے، مدارس بند کر دیں گے، اور نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہم نمازیں پڑھانا چھوڑ دیں گے، بلکہ جو تنخواہ انہیں میسر ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ مدارس کے بچے مفت میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی فیس لاکھوں روپے ادا کر رہی ہے، جبکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں خودکشی کر چکے ہیں۔ اب حکومت پاکستان کو کیا پڑی ہے مدارس پر حملہ کرنے کی، جبکہ جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز حکومت کی تحویل میں ہیں ان کا تعلیمی معیار یہ ہے کہ ایک بھی کالج یا یونیورسٹی دنیا کے کسی اچھے ادارے کے برابر نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کے ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں شامل ہے، دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں بھی شامل نہیں ہے۔ جبکہ مدارس پاکستان کے اندر پہلے ٹاپ 10 میں 7 مدارس پاکستان کے شامل ہیں۔ لاکھوں تنخواہ وصول کرنے کے باوجود بھی جو یونیورسٹیاں اور کالجز گورنمنٹ کے زیر انڈر چل رہے ہیں ان کو وہ بہتر نہیں کر سکے، تو مدارس کو وہ کیا بہتر کریں گے؟ ابھی تک اتنے اخراجات کرنے کے باوجود بھی ایک بھی ایسا طالب علم نہیں نکلا جو پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت نظام درست کر سکے، جبکہ اسی یونیورسٹیز میں مرد و زن کا اختلاط نظر آئے گا۔ کلچر اور فیسٹیول کے نام پر معاشرے میں گھن پھیلا دیا گیا۔ آئے روز کالج، یونیورسٹی میں جنسی سکینڈل منظر عام پر آتے رہے، جہاں ہوا کی بیٹی کا چند نمبروں کے عوض جسم نوچا جاتا ہے، اور یہ واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ابھی قریب میں کتنی ویڈیوز ہزاروں کے حساب سے بچیوں کے بلیک میلنگ کے لیے انہوں نے رکھ لیے تھے۔ خان کی حکومت میں بھی کوشش ہو چکی ہے کہ مدارس اور مساجد کو مجبور کرے کہ وہ سرکاری خطبے دے، یعنی جو حکومت موجود ہے ویسے ہی بیان کرے، مگر ناکام ہوئے تھے۔ اور موجودہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ مدارس ہمارے تحویل میں ہو، ہم جو کہیں اس میں کسی کی تبدیلی کرنی ہے، کسی کو کہاں رکھنا ہے، تو یہ موجودہ حکومت بھی وہ چاہتی ہے۔ مگر آصف علی زرداری نے اس کو بل کو واپس بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ IMF اور FATF پابندی لگا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے حضور کا ڈر نہیں ہے، لیکن گورے انگریزوں کا ڈر ان کو رہتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جی، پرویز مشرف نے کے دور میں سورہ انفال جہاد کی آیات نصاب سے نکال چکے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جہاد کی مزید آیاتیں بھی نکال دیں گے۔ پھر نواز شریف دور میں مساجد اور مدارس کے اسپیکر پر پابندی لگا دی گئی، اور مساجد کے اماموں پر مقدمے درج کر دیے گئے۔ پھر ممتاز قادری کو پھانسی دے کر کفر کو خوش کیا گیا، اور اس کے بعد قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی مرد کلندر
نے اس سازش کو ناکام کر کے کفر کی پوری انویسٹمنٹ کو تباہ کر دیا. اور پھر عمران دور حکومت میں گستاخ رسول آسیہ ملعونہ کو رہا کیا گیا اور عمران خان کے حق میں امریکہ کے شہر جارجیا میں تعریفی قرارداد منظور کی گئی. تو یہ ساری باتیں اب پھر حکومت پھر اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور یہ کوشش کرنا چاہتی ہے کہ وہ مدارس کو کنٹرول کرے، اپنے مغربی اور بیرونی آقاؤں کو خوش کر سکے. مگر حضور کے غلام موجود ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب لبیک والے بھی موجود ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں. مدارس کل بھی آباد تھے، انشاءاللہ پھر بھی آباد ہوں گے اور تا صبح قیامت آباد ہوگی. لیکن ایک بات آخر میں جس کا میں نچوڑ آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ مدارس اور علماء کتنے اہمیت کے حامل ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ کتنے اہمیت کے حامل ہے. اس کا اندازہ مدارس بل پر بیرونی سازش اور دباؤ کو دیکھ کر اہمیت سمجھی جا سکتی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.